ابھی ہمیں 8 مارچ کو یا اس سے پہلے 7 مارچ کو ہمیں ایک امریکہ نے باہر سے ملک میں نام مطلب میرا کہ کسی اور باہر سے ملک سے ہمیں میسج آتی ہے، یہ آفیشیل ڈاکیومنٹ ہے جو گورنمنٹ آف پاکستان کو ہمارے ریپرزینٹیو ایمبیسڈر کو نوٹس لے رہے تھے لوگ، جس میں یہ کہا گیا اور یہ کہا بیسکلی یہ کہا گیا کہ اگر عمران خان رہتا ہے وزیر اعظم تو ہم آپ کے ساتھ ہمارے آپ تعلقات بھی خراب ہو جائیں گے اور آپ کو مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو میرا سب سے اپنی قوم سے آج یہ سوال ہے کہ کیا یہ ہماری حیثیت ہے؟ 22 کروڑ کی قوم ہے۔ سرحد کے اس پار میں خوش آمدید، سواگت۔ پاکستان کے سیاسی حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے بات کی تھی کہ عمران خان صاحب کی حکومت کا کیا بنے گا، اور ہم انتظار کر رہے تھے کہ نیشنل اسمبلی میں کوئی ڈیبیٹ ہوگی، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ کویسچن آور کے اندر ڈیپوٹی اسپیکر صاحب نے کہا کہ آپ اپنے سوال پوچھیں، تو اپوزیشن کے لوگوں نے کہا کہ جی ہمیں سوال نہیں پوچھنے ہیں۔ آج کا دن یہ طے ہوا تھا کہ ہم نو کانفیڈنس موشن کے اوپر بحث کی جائے گی۔ انہوں نے کوئی بھی سوال نہیں لیا، اس کا بھی جواب نہیں دیا، اور اب نیشنل اسمبلی کو پوسٹ پون کر دیا ہے سنڈے 3 اپریل کے لیے۔ یہ آخری دن ہوگا، دیکھنا ہوگا کہ اس دن عمران خان صاحب کی حکومت کا پارلیمنٹ کے اندر کیا بنتا ہے۔ ویسے عمران خان صاحب کی اپنی پارٹی کے جو ممبرز ہیں وہ پارٹی چھوڑ کے اپوزیشن میں شامل ہو گئے ہیں۔ کرنٹ جو سچویشن ہے اگر اس کے حساب سے دیکھیں تو آلموسٹ 196 سے لے کر 198 ممبرز ہیں اپوزیشن کے پاس۔ عمران خان صاحب کی پارٹی اب پارلیمنٹ میں اکثریت کھو چکی ہے۔ عمران خان نے قوم سے خطاب کیا، خطاب کے اندر وہی بات جو ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں کی تھی۔ ہم نے یہ خدشہ ظاہر کیا تھا کہ شاید وہ روس کے دورے کو لے کے بہانہ بنائیں گے کہ عالمی طاقتیں نہیں چاہتی تھی کہ پاکستان اپنی آزاد خارجہ پالیسی بنائے۔ میں نے آنے کے بعد میں ایک انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی بنانے کی کوشش کی، جس کی سزا مجھے دی جا رہی ہے۔ انہوں نے غلطی سے کہا یا جو بھی، لیکن امریکہ کا نام لے دیا۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ جو پارلیمنٹیرین ہمارے ممبر چھوڑ کے گئے ہیں ان کا حشر یہ قوم کیا کرے گی وہ آپ دیکھیں۔ ہمیں جوائن کیا ہے بیرسٹر حامد بشانی صاحب نے۔ پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے بشانی صاحب۔ شکریہ جناب، تھینک یو۔ بشانی صاحب، اس سے پہلے کہ میں فورن پالیسی والے سوال کے اوپر آؤں جو کہ آج کا ہمارا موضوع ہے، یہ ہر بات کے اوپر کرکٹ کی ٹرمینالوجی استعمال کرتے ہیں عمران خان اور ان کے پارٹی کے وزراء کہ جی ہم آخری بال تک لے کر جائیں گے۔ یہاں پر تو بات سیاست کی ہو رہی ہے، نمبرز کی ہو رہی ہے، جو ان کے پاس ہے نہیں، تو یہ کون سی آخری بال کی بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی، وہ جس فیلڈ سے آئے ہیں، جو ان کی ایکسپرٹیز تو زیادہ تر کھیل کے میدان میں ہے، تو اس حساب سے وہ ٹرمینالوجی یوز کر رہے ہیں۔ لیکن آج کی تقریر میں انہوں نے بات واضح کی کہ آخری بال تک میں کھیلوں گا اور میں چپ ہو کے نہیں بیٹھوں گا، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس گیم کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جو ایکچولی جو ہے وہ سنڈے کے بعد اگر جو ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوتا ہے تو اس کے بعد شروع ہونے والی ہے۔ چونکہ اب ووٹ آف نو کانفیڈنس میں تو کسی قسم کے شک و شبے کی گنجائش نہیں رہی ہے۔ یہ اب بالکل کلیئر ہو گیا ہے کہ جو اپوزیشن ہے ان کے پاس اوور ویلمنگ جو ہے میجارٹی ہے، جو ریکوائرڈ ان کے 172 ممبرز ہیں اور وہ 198 سے بھی اوپر چلے گئے ہیں۔ تو اگر اس میں کوئی ڈسرپشن نہیں ہوتی، جس کے چانسز موجود ہوئے ہیں، چونکہ جس طرح کے رویوں کا وہ اظہار کر رہے ہیں، ان سے کسی طرح کی بھی کوئی بھی ان ایکسپیکٹڈ قسم کی موو ہو سکتی ہے، جس میں پارلیمنٹ میں کوئی دینگا مشتی ہو سکتی ہے، کوئی ایسے بہانہ بنا کے کوئی وائلنس ہو سکتی ہے، جس کے نتیجے میں وہ جو ہے اجلاس کو جو ہے غیر معینہ مدت جس کو کہتے ہیں انڈیفائنڈ پیریڈ آف ٹائم جو ہے اس کے لیے ملتوی کر سکتے ہیں، اور یہ اسپیکر کے پاس اختیار ہے۔ لیکن ایک بات طے ہو گئی ہے، وہ آپ کسی بھی سٹینڈرڈ سے اس کو پرکھیں، لیگلی، مارلی،
یا کسی اور حوالے سے کہ اپوزیشن اپنا پوائنٹ پروو کر چکی ہے، پریکٹیکلی ان کے خلاف جو ہے وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو گیا ہے۔ اب یہ جسٹ اگر روکا گیا تو ایک فارمولیٹی ہے جس کو روکا جائے گا، لیکن پریکٹیکلی جب حزب مخالف نے اپنے ووٹ شو کر دیے اور ان لوگوں کو دکھا دیا، ممبر آف پبلکس کو اور ممبر آف پریس کو، کہ یہ دیکھیں جی ہمارے پاس 196 لوگ ہیں، اور انہوں نے تصدیق کی کہ ہم ہیں، تو اس کے بعد بات ختم ہو گئی۔ اس کے بعد جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یا فی الفور ان کو ووٹنگ کرانی چاہیے تھی یا پرائم منسٹر کو ریزائن دے دینا چاہیے تھا۔ لیکن یہ جو بات کر رہے ہیں کہ میں آخری بال تک لڑوں گا، یہ اصل میں دھمکی ہے، اور یہ دھمکی ہے ملک کی جو پاورفل اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو، کہ آپ کچھ کریں ورنہ میں یہ کام نہیں ہونے دوں گا۔ اگر ہو سکا دونوں، ان کے پاس دونوں راستے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ وہ نہیں ہونے دیں گے جو میں نے آپ کو بتا دیا، کہ کوئی اس طرح کی سچویشن آرٹیفیشلی کریٹ کر کے اس کو انفلیٹ کر کے تو اس کو بنیاد بنا کے تو اس سے بچ جائیں۔ بعد میں ظاہر معاملات کورٹس میں جاتے ہیں، ایک لینتھی پروسیس شروع ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ یہ ہونے کے بعد جو ہے وہ سڑکوں پہ نکل آئیں گے، باہر چلے جائیں گے، باہر نکل کے سڑکوں پہ تو وہ کہیں گے کہ نہیں جی میں فائٹ کرتا ہوں، یہ میرے خلاف سازش ہو گئی ہے، اور ان لوگوں کو میں کسی صورت میں اقتدار میں نہیں آنے دوں گا، چونکہ یہ لوگ باقول ان کے نیب میں وانٹڈ ہیں، حالانکہ نیب کی طرف سے فائنل ڈیسیجنز ابھی نہیں آئے۔ اور جب وہ یہ لوگ کہتے ہیں تو ان سے مراد اپنے علاوہ باقی پورا پاکستان ہے، اس میں یہ کوئی 2-3 لوگ کی بات نہیں۔ اس طرح تو دیکھا جائے تو کیسز تو کچھ لوگوں کے خلاف ہیں۔ اب جو اپوزیشن ہے اس میں 3 پارٹیاں ہیں اور اس میں ہزاروں لوگ شامل ہیں، لیکن جب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ، تو اس کا مطلب ہے کہ ان میں سے کوئی پارٹی، کوئی شخصیت وہ کسی رنگ ڈھنگ میں آئے، وہ سیم لوگ ہیں، تو ان کو میں اجازت نہیں دوں گا۔ یہ ایک دھمکی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ میں فائٹ کروں گا۔ تو اب یہ جو ہے نا ایک نیا ڈرامہ شروع ہو رہا ہے، انفولڈ ہو رہا ہے آن 31 مارچ، جس کے جو ہے ڈراپ سین کیا ہوگا، کلائمیکس کیا ہوگا، اس کے کیریکٹر کون کون سے ہوں گے، اس کا پلاٹ کیا ہے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آنے والی جو اپ کمنگ گورنمنٹ ہے، کہ ہاؤ دے وانٹ ٹو ڈیل ود دس سچویشن۔ کہ اگر وہ ایک کانفرنٹنگ قسم کی ایک کانفلکٹ ٹائپ سچویشن میں چلے جاتے ہیں عمران خان کے خلاف، تو پھر ظاہر ہے وہ سڑکوں پہ یا پبلک پلیسز پہ ریزسٹ کریں گے، دھرنے دیں گے، لانگ مارچ کریں گے، اور اس طریقے سے پریشر کے ذریعے ان کو ہٹانے کی کوشش کریں گے۔ جی اگر وہ ان کو ڈیموکریٹکلی انگیج کرتے ہیں، میں کامیاب ہو جاتے ہیں، جو کہ نہیں ہوں گے وہ، چونکہ جس طرح کا ان کا رویہ ہے، انہوں نے آلموسٹ ڈکلیئر کر دیا، 2 چیزیں انہوں نے ڈکلیئر کر دی، ایک یہ کہ یہ کوئی مقامی کام نہیں ہے اور یہ عالمی سازش ہے میرے خلاف، اور مقامی کام نہیں کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے یہ جو 3 پاکستان کی بڑی پارٹیاں ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی، جمعیت علماء اسلام اور مسلم لیگ نون، ان کی ایگزسٹنس سے انکار کر دیا ہے، اور یہ دوسرے الفاظ میں کہہ دیا کہ ان کو کوئی حق نہیں بنتا کہ یہ حکومت کریں، بے شک عوام بھی ان کو کیوں نہ الیکٹ کریں، حالانکہ وہ الیکٹڈ پارٹیز ہیں، پارلیمانی پارٹیز ہیں۔ اور دوسرا انہوں نے یہ طے کر دیا کہ جو بھی فیصلہ ہوگا اس کو میں مانوں گا نہیں، اور فیصلہ دیوار پہ لکھا جا چکا ہے، اس میں کسی گنجائش ہی نہیں ہے انلیس کہ آرٹیفیشلی اس کو چینج کیا جائے۔ عمران خان کیا سمجھتے ہیں کہ جب یہ پورا کا پورا جو فوکس ہے وہ ہونا چاہیے کہ جی آپ کے پاس پارلیمنٹ میں نمبرز نہیں ہیں تو ہم نمبرز کو کیسے پورا کریں، ان کا سارا فوکس جی ہے ایک خط کے اوپر، تو آپ کیا سمجھتے ہیں جب یہ خط عمران خان اپنے ان باغی ایم این ایز کو دکھائیں گے تو کیا وہ واپس آ جائیں گے؟ نہیں، ان کے خلاف تو جو زبان وہ استعمال کر چکے ہیں اور ان کو جس طرح دھمکی امیز انداز میں وہ ان کو ٹریٹ کر چکے ہیں، تو وہ تو بالکل ایسے ہے کہ جناب آپ لوگوں کو کام معاف نہیں کرے گی اور آپ یہ یاد رکھیں گے آپ کے ساتھ بہت برا ہوگا اور وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد ان کے واپسی کے چانسز کیا رہ جاتے ہیں یا کیا توقع کی جا سکتی ہے، انلیس کہ اتنی سخت لینگویج ضرور جو یوز ہوئی ہے اس کے زیر اثر کچھ لوگ 1-2 لوگ مجبور ہو جائیں، لیکن اس سے بھی جو موو ان کے خلاف ہو گئی ہے اس پہ تو اثر نہیں پڑ سکتا۔
چونکہ سارے ایم پی تو واپس نہیں آئیں گے. لیکن یہ جو انہوں نے اس طرح کی زبان استعمال کی، اس کا ایک واضح قسم کا مطلب ہے جی، یہ پوری جو موو ہے اس کو وہ الٹ کے تو ایک انٹرنیشنل کنسپیریسی کی شکل دینا چاہتے ہیں. حالانکہ یہ ایک بہت ہی لوکل قسم کا ایک سمجھ میں آنے والا ایک سیدھا سادہ پروسیس ہے. دنیا کی ہر پارلیمنٹ میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی وقت اس پروسیس سے گزری ہے، خواہ وہ برٹش پارلیمنٹ ہو، ڈیموکریسیز جو بھی ہوں، امریکہ ہو، کینیڈا ہو، انڈیا ہو، اسرائیل ہو، کوئی بھی جہاں پہ الیکشن ہوتے ہیں، پارلیمنٹ بنتی ہے، وہاں پہ ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے وہ پارٹ اینڈ پارسل آف دی ہول پروسیس ہے. تو اس میں کسی کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس آ جائے اور لوگوں کے پاس نمبر پورے ہوں اور بندے آپ کے اپنے بھاگ جائیں اور آپ اس کو انٹرنیشنل کنسپیریسی میں ڈالنے کی کوشش کریں، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان میں جو پالیٹیشین کا کیریکٹر ہے اور ان کا جو اخلاقی معیار ہے اور ان کا جو مارل سٹینڈرڈ ہے وہ کس حد تک گر گیا ہے کہ وہ اقتدار کے لیے کہیں بھی جا سکتے ہیں، کسی طرح آنکھیں بند کر کے تو کوئی دعویٰ کر سکتے ہیں. بھائی یہ آپ ہمیں بتائیں کہ یہ جو 27 آدمی تھے آپ کے جو آپ کے ساتھ تھے، کوئی امریکی ایجنٹ تھے؟ اور اگر امریکی ایجنٹ تھے تو کل تک تو آپ کہتے تھے کہ اس سے زیادہ نفیس لوگ میں نے دیکھے کبھی نہیں. یہ تو 2 ہفتے پہلے آپ نے بیان دیا تھا کہ ایم کیو ایم کے لوگ تو بہت ہی نفیس قسم کے لوگ ہیں جی. تو وہ تو بالکل ان کی تعریفوں کے پل آپ باندھ رہے تھے، اور یہ لوگ جب وہاں سے نکل کے مختلف پارٹیوں سے آپ کے پاس آ رہے تھے، آپ کی سپورٹ کر رہے تھے، تو اس وقت تک تو وہ دودھ کے دھلے ہوئے وہ عظیم قسم کے لوگ تھے جو پاکستان کے محب وطن اور وہاں کرپشن کے خلاف اور نیا پاکستان بنانے کے جنون میں مبتلا تھے. تو آج جب انہوں نے اپنا ایک ڈیسیجن کر لیا، کسی بھی وجہ سے کیا، irrelevant ہے، تو اچانک آپ کو وہ نظر آ گئے جناب کہ وہ غدار ہو گئے، لوگ ان کو گھاس نہیں ڈالیں گے اور ان کو جناب لتاڑا جائے گا اور فار ایور ان کا فیوچر خراب ہو گیا. یہ ہے سوچ کہ آپ میرے ساتھ ہیں تو پیغمبر ہیں، تو میرے ساتھ نہیں ہیں تو شیطان ہیں. یہ وہ رویہ ہے جس کا انہوں نے اظہار کیا ہے کھلے لفظوں میں. جی ٹھیک کہہ رہے ہیں بالکل آپ. یہ ایک آئینی عمل ہے جو کہ ہر ڈیموکریٹک ملک میں ہوتا ہے، جس کو عمران خان صاحب نے ایک عالمی سازش بنا دیا ہے. تو اب جب عالمی سازش بن گئی ہے تو پھر یہ تمام لوگ جو ان کے اپوزیشن میں ہیں یہ تو پھر اس انٹرنیشنل کانسپیریسی کا حصہ ہو جاتے ہیں، یہ تو غدار ہو جاتے ہیں. تو پھر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی ان کے خلاف کوئی ایکشن لینا چاہیے، مگر ایسا کچھ ہے نہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں سر کہ یہاں سے بات اب آپ کو کس طرف جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے؟ دیکھیں جی، اپوزیشن نے تو وہ سارا جو ان کا خط کا تھیسس ہے، جو نیریٹو ہے، اس کو بائی نہیں کیا ہے اور انہوں نے کلیئرلی، اور یہ ہر جو ہے کوئی بھی سین آدمی ان دو چیزوں کو آپس میں نہیں جوڑ سکتا. ہم یہ نہیں کہتے کہ امریکہ کوئی سازش نہیں کر سکتا اس کے خلاف، آلدو کہ آئی سی نو ریزن. میں جب ان کے کارکردگی دیکھتا ہوں تو گزشتہ 3 سالوں میں انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس کی وجہ سے امریکہ جیسی کوئی سپر پاور جو ہے اس کے خلاف کوئی سازش کر کے تو اس کو ہٹانے کی، یعنی رجیم چینج جو ہے یہ امریکہ کے لیے ہی نہیں دنیا بھر کی پالیٹکس میں یہ ایک لاسٹ قسم کا ریزارٹ ہوتا ہے. جب آپ بہت بڑے کانفلکٹ پہ چلے جاتے ہیں تو آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوتا. آپ یوں اندازہ لگائیں کہ اس وقت جو ہے وہ فیس ٹو فیس، آئی بال ٹو آئی بال لڑائی ہو رہی ہے اس وقت جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ اور روس کے درمیان. اس میں کوئی ڈاکی چھپی بات نہیں، ان کی زندگی اور موت کا مسئلہ بن گیا ہے. لیکن ایز وی اسپیک اس میں وہ جو ہے روس میں رجیم چینج کے بارے میں نہیں سوچ رہے، نہ کوئی پلاننگ ممکن ہے اندر ہی اندر کر رہے ہوں، لیکن اس طرح کی کوئی مٹیریل کام نہیں ہو رہا اور اس پہ ان کی کوئی ڈسکشن نہیں ہے کہ ہم پوٹین کو ہٹا دیں. کیوں کہ اس طرح کی سچویشن میں جو دوسرا پوٹین آتا ہے وہ پہلے سے کہیں زیادہ خطرناک ہوتا ہے اور پہلے سے کہیں زیادہ ریڈیکل ہوتا ہے. اور اس بات کا امریکہ کو تجربہ ہے، 70 سالہ سے زیادہ تجربہ ہے پاکستان سے، کہ انہوں نے لاطین امریکہ میں، ایشیا میں مختلف جگہوں پہ جہاں پہ رجیم چینج کیا، اس کے نتیجے میں وہاں پہ بہت زیادہ ریڈیکلائزیشن ہوئی سوسائٹی میں اور اینٹائی امریکن جو فیلنگز ہوئی، اور اس کے نتیجے میں ایک ریولیوشن، یہ جو لاطین امریکہ میں جگہ جگہ آپ ریولیشنری پارٹیز دیکھتے ہیں
جو اقتدار میں بھی آئی ہیں اور ادروائز بھی انہوں نے امریکیوں کو اپوز کیا ہے، ان کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس کے پیچھے یہ ایک بڑی وجہ تھی جس سے امریکی نے سبق سیکھا، لیکن وہ کام کرنے کی ریزن یہ تھی کہ ایک باقاعدہ کانفلکٹ چل رہا تھا مختلف موضوعوں پہ۔ عمران خان صاحب کے ساتھ کیا کانفلکٹ ہے؟ جو بائیڈن نے یہ کہا کہ میں اسے بات نہیں کر سکتا تو وہ چپ ہو کے بیٹھ گئے، انہوں نے کوئی ایک بیان تک نہیں دیا کہ میں کیوں نہیں بات کر سکتا، جی میں دیکھ لوں گا یا میں یہ کر دوں گا، نتھنگ۔ کوئی 3 سالوں میں انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا، اپنے آپ کو ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ ملانے کی کوشش کر کے، اور یہ کنسپیریسی تھیوری کریٹ اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ بہت بڑی انسلٹ فیل کر رہے ہیں کہ پاکستان کے یہ جو 3 سٹوجز جن کو وہ کہتے ہیں، مولانا فضل الرحمان، شہباز شریف اور زرداری، یہ انہوں نے مجھے نکال دیا ہے پارلیمنٹ سے۔ یعنی اس کی وجہ سے ان کی انا کو اتنی بڑی ٹھیس پہنچتی ہے کہ وہ یہ قصداً برداشت نہیں کر سکتے کہ یہ 3 آدمی مجھے باہر نکال رہے ہیں کان سے پکڑ کے۔ دوسرے الفاظ میں اس کو کان سے پکڑ کے باہر کا راستہ دکھانا ہی ہوتا ہے، وہ آپ اس کو پارلیمانی زبان میں یا ڈیموکریسی میں کتنے خوش کن قسم کے الفاظ میں یا پردوں میں لپیٹ کے پیش کریں، لیکن یہ کان سے پکڑ کے دروازہ دکھایا ہے ان 3 لوگوں نے، یہ وہ برداشت نہیں کر سکتے، چونکہ کل تک جو لینگویج وہ ان کے لیے یوز کر رہے ہیں ان کے نزدیک تو یہ جو ہے وہ بالکل کچرا ہے، یہ کوئی کریمنل، غدار، کوئی اس طرح کے لوگ ہیں کہ ان کو تو ان سے بات تک نہیں ہو سکتی۔ تو انہوں نے اپنی اس جو انفلیٹڈ قسم کی جو انا ہے اس کو تحفظ دینے کے لیے انہوں نے امریکن نیریٹو جو ہے وہ ایجاد کیا کہ جناب یہ تو بہت بڑی ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ۔ ایک سچ تو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک اینٹی امریکن سینٹیمنٹ تو بہت پہلے سے موجود ہے، کافی عرصے سے رہا ہے، تو عمران خان اسی کو ہی کیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی عوام پہلے سے ہی امریکہ سے چڑی ہوئی ہے، ان سے نفرت کرتی ہے، جو زہر امریکہ کے خلاف پاکستان کے معاشرے میں پھیلایا گیا ہے پچھلے 20-25 سالوں میں، اگر آپ دیکھ لیں ہر چیز کو ویسٹ کی سازش وہاں پہ بتا دیا جاتا ہے، تو بڑا آسان ہو جاتا ہے جی کہ آپ امریکہ کی طرف یہ کہہ دیں اور اپنا قد بڑھا دیں کہ جی مجھے ہٹانے کے لیے امریکہ آیا، یہ جو چھوٹے موٹے پیادے ہیں ان کی کیا اوقات تھی، مجھے ہٹانے کے لیے امریکہ کو مداخلت کرنی پڑی تب جا کے میں ہٹا ہوں۔ حالانکہ امریکہ نے بیان دیا ہے ان کے آفیشلز نے کہ جی ہم نے ایسا کوئی لیٹر نہیں دیا، کوئی ایسی وہ بات نہیں کہی۔ جہاں تک اب ایک بار مان بھی لیتے ہیں جو کہ عمران خان صاحب نے ایک پریس بریفنگ میں بات کہی کہ جی ہمیں ہٹانے کے لیے یہ باتیں کی گئی، اس طرح سے ڈپلومیٹک کیبل ہمارے پاس واپس آئی اور ہمارے ڈپلومیٹس نے یہ بات بتائی، وہ ڈپلومیٹ جو کہ اب چھوڑ کے جا چکے ہیں۔ تو اگر ہم یہ مان بھی لیں کہ کوئی امریکن آفیشل آیا، پاکستانی ایمبیسڈر کے ساتھ کوئی ان کی بات بھی ہو گئی، تو بشانی صاحب ہم اگر کسی سے ناراض ہوتے ہیں، اپنی لابنگ کرتے ہیں کہ بھائی کشمیر کے جو ایشو ہے اس کے اوپر انڈیا کہہ دے کہ جی ہم یو اے ای کو کہیں یا جتنے بھی عرب ممالک ہیں ان کو کہیں کہ جی ہمارا ساتھ دیں، اور وہ نہ دیں اگر کسی بات کے اوپر، تو ہم اپنی جو ہمارا جو غصہ ہے اس کا اظہار کرتے ہیں۔ دس از نارمل پریکٹس، یہ تو ہر ملک کرتا ہے، اس میں اس بات کو بہانہ بنا کے اور یہ کہہ دیں کہ جی ہمارے خلاف تو ہندوستان سازش کر رہا ہے، ہمارے یہاں ریجیم چینج کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ڈونٹ یو تھنک اٹس اے اسٹیپ گون ٹو فار؟ نہیں، وہی میں عرض کر چکا ہوں جی کہ وہ انہوں نے جو بات کی ہے کہ جو انٹرنیشنل کانسپیریسی کا نیریٹو انہوں نے کریٹ کیا، وہ ظاہر ہے کہ یہ ان کی اسٹریٹجی کا حصہ ہے کہ میں اس کو ایک بہت بڑے سلوگن کے طور پہ لے کے عوام میں جاؤں گا کہ جی میں تو مظلوم ہوں، میرے خلاف تو بین الاقوامی سازش ہو گئی۔ اور جیسا کہ یہ آپ نے کہا اینٹائی امریکن جو فیلنگز ہیں، حالانکہ پاکستان میں امریکی ایمبیسی کے آگے ویزے والوں کی لائن سب سے لمبی ہوتی ہے، اور امریکی ویزے کے لیے لوگ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ بھی ایک دیکھنا ہے کنٹراڈکٹوری قسم کی جو نیریٹو ہے کہ ایک طرف انٹائی امریکن کون ہے، انٹائی امریکن وہ منظم قسم کے اسلامسٹ فنڈامنٹلسٹ گروپس ہیں یا وہ لوگ ہیں جنہوں نے کسی طریقے سے کوئی گرجز رکھتے ہیں امریکہ کے خلاف، اور وہ کسی بھی پولیٹیکل ایونٹ میں یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو کس طریقے سے سیٹسفائی اس معاملے میں جو ہے وہ کر سکیں۔ لیکن یہ جو حرکت انہوں نے کی ہے اس کو یہ اس طریقے سے ان کی ظاہر پاپولیرٹی کا گراف بھی بڑھتا ہے،
اور ان کے اندر ایک مارل اور پولیٹیکل جسٹیفیکیشن بھی آتی ہے فائٹ کرنے کی، کہ مثلا وہ سڑکوں پہ نکل آتے ہیں، دوسرے الفاظ میں ڈیموکریسی کو ہی جو ہے وہ لپیٹتے ہیں یا ڈیموکریٹک ڈیسیجن کو نہیں مانتے، تو اس کے لیے ان کے پاس ایک معقول بہانہ آ گیا کہ نہیں جی میں تو ایک انٹرنیشنل سازش کے خلاف لڑ رہا ہوں، اور وہ اپنے آپ کو بغیر کوئی کام کیے اس طرح کے اشخاص میں، جیسے کہ میں نے کہا، شامل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کہ ان فیکٹ جو ہے وہ امریکہ کے خلاف یا پاکستان میں خارجہ پالیسی بناتے ہوئے وکٹمائز ہوئے، جس میں ذوالفقار علی بھٹو شامل ہے۔ مثلا ذوالفقار علی بھٹو نے جو اس وقت سٹینڈ لے لیا غیر جانبداری کا، اس وقت ایک کولڈ وار سچویشن تھی، اس کے بعد انہوں نے اربوں کا تیل جو ہے اس کو بطور ہتھیار امریکہ کے خلاف یوز کرنے کی کوشش کی، بہت سارے ایٹامک ایشو پہ، بہت ساری چیزوں پہ ان کے باقاعدہ ایک ٹریک ریکارڈ تھا، جس کی موجودگی میں اگر انہوں نے یہ دعویٰ کیا بھی کہ مجھے امریکہ اتار رہا ہے تو اس کو مان لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، چونکہ ان کی سامنے نظر آتا تھا کہ انہوں نے اس طرح کا کام کیا۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ 3.5 سالوں میں سوائے روس کا دورہ کرنے کے عمران خان نے کون سا ایسا کام کیا جس کی وجہ سے امریکہ اس کو جو ہے وہ اقتدار سے ہٹانے پہ آ گیا؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس میں ایک دو کام۔ تو ایک تو یہ کیا ہے جی کہ جب انہوں نے اناؤنس کیا کہ ہم ملیشیا کے اندر کانفرنس کرنے والے ہیں اسلاموفوبیا کے خلاف اور ٹی وی چینل بنائیں گے ٹرکی اور ملیشیا کے ساتھ مل کے، تو اس میں ان کے اوپر ایک فون آیا سعودی سے اور یہ کانفرنس میں نہیں گئے، تو کیا اس میں امریکہ شامل تھا؟ ان سے کوئی پوچھے؟ ایک فون کال کی مار تھی۔ اس سے پہلے آپ ان کے جتنے بھی فورن پالیسی پہ جو سٹینڈ تھے، بار بار یو ٹرن لیا اسلاموفوبیا والے ہی اس مسئلے کو لے کے۔ جب فرانس کے ساتھ ان کا فڈا پڑا تھا تو جی پہلے تو انہوں نے کہا کہ ہم جو ہیں ایک پارلیمنٹ میں لے کر آئیں گے ریزولوشن اور پھر ہٹائیں گے، اور ایک انڈیپینڈنٹ ممبر کے تھرو ایک ہلکی پھلکی سی لا کے ریزولوشن، اس پہ کوئی نہ ڈیبیٹ کروائی نہ کچھ، اور معاملہ رفع دفع کر دیا۔ بعد میں عمران خان نے کہا کہ دیکھیں جی اگر ہم ان کو فرانس کے ایمبیسڈر کو ایکسپیل کر دیتے ہیں تو ہماری ساری ٹیکسٹائل یورپین یونین میں جاتی ہے، ہمیں تو بہت بڑا مالی نقصان ہو جائے گا۔ تو آج آپ کو نہیں پتا کہ یورپین یونین کس طرف کھڑا ہے روس اور یوکرین کی جنگ کے درمیان؟ کیا آپ کو یہ نہیں پتا کہ جب آپ دورہ کریں گے روس کا تو اس سے پورے یورپ میں آپ کے خلاف کیا میسج جائے گا؟ امریکہ جو کہ اس جنگ کو ایک طرح سے ایک جو ڈپلومیٹک محاذ پر لڑ رہا ہے، وہ کیا سوچے گا؟ آپ کے سارے فورن ریمیٹنسز امریکہ سے آ رہے ہیں، آپ کا روس کے ساتھ میں ٹریڈ ہے ہی کوئی نہیں۔ تو ہر ملک کو چاہیے کہ وہ اپنی فورن پالیسی کو تو پرسو کرے، لیکن اپنے انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے فورن پالیسی کو پرسو کرے۔ انٹرسٹ تو سارے آپ کے یورپ اور امریکہ کے ساتھ ہیں، یا کیا یہ کوئی آزاد فورن پالیسی ہے جس میں آپ کو یہ تک نہیں پتا کہ آپ نے جانا کس طرف ہے؟ ڈائسپورا آپ کا سارا ویسٹ میں بیٹھا ہے، یورپ میں بیٹھا ہے، پیسہ آپ کا سارا وہاں ہے، ایکسپورٹس آپ کی ساری وہاں ہے، آپ جا رہے ہیں دوسری طرف، تو دنیا تو اپسیٹ ہوگی آپ سے۔ نہیں، یہ جو آپ نے بات کی ہے یہ ساری باتیں صحیح ہیں، لیکن اس کے باوجود میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ دنیا ان سے اپسٹ ہوئی ہے اس ایشو پہ، میں بھی نہیں مانتا جی اس بات کو، کیونکہ جہاں تک سوویت یہ روس جانے کا معاملہ ہے اس میں خود یورپین لیڈر بھی گئے ہیں، یورپین لیڈر بھی خود روس گئے ہیں، اور اس وقت جو سب سے زیادہ فور فرنٹ پہ جو لیڈر یوکرینین لیڈر ہے وہ مسلسل جو ہے وہ روس کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں، اور ان کی میٹنگز ہو رہی ہیں، اور اب وہ پوٹین کے ساتھ میٹنگ کرنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ تو اگر امریکہ نے ناراض ہونا تھا تو وہ سب سے پہلے یورپین جو لیڈر تھے ان سے ناراض ہوتے جنہوں نے دورے کیے۔ تو انہوں نے دورے بھی جو کیے وہ باقاعدہ ایک انٹروینشن تھی پورے معاملے میں۔ عمران خان نے ایک میوٹڈ قسم کی جو ہے دورہ کیا جو پہلے سے سکیجل تھا، اور انہوں نے خود وضاحت کر دی آج کی تقریر میں بھی کہ وہ ساری وزارت خارجہ اسٹیبلشمنٹ سب کا پلانڈ اور پوچھا ہوا ایک دورہ تھا۔ تو اس وجہ سے امریکہ ان سے اتنا ناراض ہوگا کہ رجیم چینج کی بات کرے گا۔ یہ تو بہانہ پھر ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جس دن وہ اقتدار میں آئے تھے اس کے 6 مہینے بعد یہ جو لوگ آج ان کو نکال رہے ہیں، انہوں نے اعلان کر دیا تھا کہ ہم ان کو نہیں مانتے چونکہ یہ دھاندلی کی وجہ سے آئے ہیں اور ان کو لایا گیا ہے، اور یہ جو سلیکٹڈ کا لفظ تھا یہ ان کے اقتدار کے فوراً بعد آنا شروع ہو گیا تھا، اور اس کے فوراً بعد
ووٹ آف نو کانفیڈنس کی باتیں شروع ہو گئی تھی، بالکل مارچیں شروع ہو گئی تھی، جلسے جلوس شروع ہو گئے تھے، تو اس کو یہ کہنا کہ جی یہ اچانک کوئی امریکہ ناراض ہو گیا تو یہ ہو گیا، تو اس کا کوئی آپس میں تعلق جوڑنا جو ہے عام آدمی کو بیوقوف بنانے کے لیے صحیح ہے۔ عام آدمی جو لے مین ہے وہ اس کو عمران خان جو کہے گا وہ مان لیں گے، تو وہ کوئی خط ہو نہ ہو، وہ صرف کہہ دے اگر کہ امریکہ مجھے ہٹا رہا ہے تو کہیں گے جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں خان صاحب۔ لیکن جو پاکستان میں کوئی سنجیدہ کوئی سننے دیکھنے والے لوگ ہیں یا عوام کی ایک بہت بڑی تعداد ہے، وہ یہ چیز بائی نہیں کرتے۔ یہ چونکہ سامنے نظر آ رہا ہے، یہ بہت بڑی محنت ہے، 3 سال کی محنت ہے اس بے اختلاف کی، نمبر 1۔ دوسرا فیکٹر ان کا اپنا جو ہے وہ ٹریجک قسم کا فیلئر ہے ان کے اپنے سارے ایجنڈے پہ، کہ جتنے کے ایجنڈے وہ لے کے آئے تھے، خواہ وہ فارن پالیسی ہو، خواہ وہ انٹرنل پالیسی ہو، خواہ وہ اکانومی ہو، خواہ وہ جو ہے وہ سوشل ویلفیئر کے ایشوز ہوں، کسی ایک چیز پہ بھی وہ ڈیلیور نہیں کر سکے، جس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ان کو لے کے آئی تھی وہ ان کے خلاف ہو گئی کہ یہ اب ہمارے لیے ایک پرابلم بن رہے ہیں، ایک لائبلٹی بن رہے ہیں۔ اور تیسرا یہ کہ انہوں نے اس طرح لوگوں کو مختلف طریقے سے جو ہے انگیج کر رکھا تھا، جس میں یہ بھاگنے والے شامل ہیں، خواہ وہ ان کے اپنے ایم پیز ہوں یا ایم کیو ایم والے ہوں یا اتحادی ہوں، سب کو انہوں نے طرح طرح کے لارے دیے ہوئے تھے۔ کسی کو فیڈرل منسٹر بنایا جانا تھا، کسی کو گورنر بنایا جانا تھا۔ تو چونکہ یہ بندے باقاعدہ لالچ دے کے خریدے گئے تھے، جس کی وجہ سے یہ پوائنٹ آتا ہے کہ عمران خان کا جو ہائی مارل گراؤنڈ وہ پیش کر رہے تھے کہ زرداری میں یا نواز شریف میں اور مجھ میں کیا فرق ہے، تو وہ یہی کہتے تھے کہ میں بہت بڑا اصولی آدمی ہوں، میں یہ ان چیزوں میں نہیں پڑتا اقتدار کے لیے۔ لیکن انہوں نے جو کچھ کیا خود، پہلی بات یہ ہے کہ جن لوگوں کو اقتدار میں شامل کیا اس کی کیا جسٹیفیکیشن ہے کہ جب لوگ آپ کے ساتھ نہیں ہیں تو آپ ان کو مختلف عہدے دے کے، مختلف لالچ دے کے، مختلف قسم کے انسینٹیو دے کے اپنے ساتھ ملاتے ہیں، تو یہ کرپشن نہیں ہے تو کیا ہے؟ کرپشن کا مطلب صرف کوئی نقد پیسہ تو نہیں ہوتا نا۔ آپ ذرا کمپیئر کر کے دیکھیں، اپوزیشن اگر نقد پیسے دے کے لوگوں کو خرید رہی ہے، حالانکہ لوگ آپ کے بک رہے ہیں، اس کو ایسے بھی دیکھا جا سکتا ہے نا کہ لوگ آپ کے بک رہے ہیں، یہ کہنے کے بجائے کہ اپوزیشن خرید رہی ہے، لیکن لوگ آپ کے اگر نقد پیسے پہ بک رہے ہیں، تو دوسری طرف آپ جو ہے وہ پرویز الہی جیسے لوگوں کو چیف منسٹر شپ کا جو ہے وہ لالچ دے کے خرید رہے ہیں، تو اس میں اور پیسے دینے میں تو بہت بڑا فرق ہے۔ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ تو بہت ہی بڑا سیریس قسم کا کرائم ہے، چونکہ آپ جو ہے وہ سرکاری انفلوئنس کو اور سرکاری حیثیت کو استعمال کر کے تو لالچ دے کے تو کسی بندے کو خرید رہے ہیں، جبکہ اپوزیشن اپنی جیب سے پیسے دے کے۔ تو اگر کسی بکنے والی مال کو خرید رہی ہے تو اس جرم میں اور اس جرم کی سنگینی میں جو ہوتی ہے نا، میں نہیں کہتا کہ وہ کوئی کم جرم ہے، لیکن ان کی سنگینی میں بہت بڑا جو ہے وہ فرق آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے عمران خان کی یہ جو مارل اپیل تھی اور گراؤنڈ تھے کہ میں جی بہت بڑا دودھ کا دھلا ہوا ہوں اور میں کسی کو خرید نہیں سکتا اور کسی کو بیچ نہیں سکتا، یہ سارا اس میں وہ ایکسپوز ہو گئے۔ صحیح ہے۔ اور اس کو پھر اب یہ چھپانے کے لیے انہوں نے ایک بڑا ایشو جو ہے اس کو اٹھا دیا اور ایک نیریٹو بلڈ کر دیا کہ جی میرے خلاف تو کوئی انٹرنیشنل، میں تو انٹرنیشنل لیڈر ہوں، میرے خلاف تو سپر پاورز جو ہیں انہوں نے جو ہے کمر کس لی ہے اور میں اس کے خلاف لڑوں گا۔ اصل میں نٹ شیل میں یہ ہے سارا معاملہ۔ بالکل ٹھیک بات ہے، ایبسولوٹلی ناٹ، جس کی وہ بات کرتے ہیں اور انہوں نے پوسٹرز لگوا رکھے ہیں پورے پاکستان میں کہ جی میں وہ واحد پرائم منسٹر ہوں جس نے بالکل صاف صاف منع کر دیا کہ میں کسی کے آگے جھکوں گا نہیں، ایبسولوٹلی ناٹ۔ تو ایبسولوٹلی ناٹ تو تب ہوتا اگر آپ عثمان بزدار کو ہٹاتے نہیں، آپ کہتے کہ نہیں میں اس کو نہیں ہٹاتا، یہ میرا بندہ ہے شروع سے، حالانکہ اس آدمی کی کانفیڈنس کو لے کے پورے پاکستان میں کسی کو بھی شک نہیں ہے، ہر بندہ جانتا ہے کہ کتنا انکمپیٹنٹ بندہ ہے عثمان بزدار۔ تو بہت ساری باتیں ہیں جی اس پورے مسئلے کے اوپر۔ میں نہیں کہتا کہ روس کے دورے کو لے کے امریکہ کچھ ایسا کرے گا، لیکن ہر ملک اپنی ناراضگی تو ظاہر کرتا ہے، ہندوستان کے اوپر بھی کی ہے امریکنز نے، بٹ دیٹ ڈز ناٹ مین کہ ان کی کوئی سازش ہو رہی ہے ہمارے خلاف۔ یہ ایک آسان سا چورن ہے جو بک جاتا ہے۔ عمران خان نوز
कि इसके अमेरिका के खिलाफ कोई बात करूंगा तो ये चूरन खरीदने वाले पाकिस्तान में बहुत सारे लोग बैठे हैं, और हर बात के ऊपर मजहब को लेकर आ जाना, ही नोज, वो जो सोसाइटी की जो नब्ज होती है वो उसको अच्छी तरह से जानते हैं कि कहाँ पे जाके मैंने दबानी है, कितनी दबानी है, और यही चीज रह गई है इनके पास। इसके अलावा तो और कुछ अब बाकी बचा नहीं है। अब देखना होगा कि ऊंट किस करवट बैठता है। बशानी साहब, 3 अप्रैल को यानी परसों वोटिंग होनी है। चाहिए तो इमरान खान को ये कि वो आज ही रिजाइन कर दें। दुनिया के जिस मुहज्जब मुआशरे का वो बार बार करते हैं जिक्र की, जी मैं वेस्ट में रहा हूं, मैंने 25 साल इतने वहां गुजारे हैं इंग्लैंड में, और हर बात पे बरतानिया की मिसाल देना, तो बरतानिया में तो जब आपको पार्लियामेंट में भी जाने की जरूरत नहीं होती, अगर लीडर को ये पता लग जाए कि मेरे साथ मेरे ही अपने मेंबर नहीं खड़े हैं, तो वो उसी वक्त फौरी तौर पे रिजाइन कर देता है। लेकिन यहाँ बेशर्मी, ढिठाई कह लें आप इसको, जो मर्जी। आज आपने वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे फिर बात होगी। थैंक यू जनाब।